اسلام کے دامن میں ہزاروں سال کی تاریخ، انبیاء کرام کی سیرتیں اور امت کے لیے بے شمار سبق موجود ہے۔ انہی موضوعات میں سے ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر صدیوں سے مسلمان گفتگو کرتے آ رہے ہیں، اور وہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی یاد اور اس کو منانے کا مسئلہ۔ یہ بات ہر مسلمان کے دل میں راسخ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس کائنات کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول بھیجا۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی کی آمد سے دنیا منور ہوئی، اندھیرے ختم ہوئے اور انسانیت کو راہ ہدایت ملی۔ کاش اب سوال یہ ہے کہ کیا اس خوشی کو مخصوص انداز میں منانا، جلسے کرنا، جلوس نکالنا، چراغاں کرنا یا میلاد کی محفلیں بٹھانا جائز ہے یا نہیں؟ اس پر امت کے اندر مختلف آراء ہے اور دونوں طرف کے دلائل دیے جاتے ہیں۔ جو حضرات میلاد کے جواز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس پر خوشی منانا، ذکر کرنا اور لوگوں کو یاد دلانا عین سنت کے مطابق ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیر کے دن روزہ رکھا اور فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا۔ گویا آپ نے اپنی ولادت کی خوشی کو عبادت سے جوڑا۔ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر روزے کے ذریعے اپنی ولادت کو یاد کرنا درست ہے تو اجتماع کے ذریعے ذکر کرنا بھی درست ہے۔ اسی طرح وہ لوگ قرآن کی اس آیت کو بھی بطور دلیل پیش کرتے ہیں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اللہ کا دن ہے جس نے دنیا کو روشنی دی، تو اس کو یاد دلانا قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ میلاد کے حامی یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا لازمی جز ہے۔ آپ کا ذکر کرنا، آپ کی آمد کی خوشی منانا، نعتیں پڑھنا اور درود پڑھنا محبت کا اظہار ہے۔ اگر یہ سب کچھ شرعی حدود کے اندر رہ کر کیا جائے تو یہ باعث خیر ہے۔ اب دوسری طرف وہ حضرات ہیں جو میلاد کے ناجائز یا بدعت ہونے کے قائل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی میلاد کی کوئی محفل نہیں کی، نہ ہی صحابہ کرام نے اس کا اہتمام کیا اور نہ ہی تابعین یا تبع تابعین نے۔ اگر یہ عمل دین کا حصہ ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرام ضرور کرتے، کیونکہ ان سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو نہیں تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ عمل بعد میں ایجاد ہوا اس لیے یہ بدعت ہے اور دین میں بدعت کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میلاد میں بعض اوقات غلو، فضول خرچی، موسیقی یا غیر شرعی حرکات شامل ہو جائے تو یہ اور بھی نقصان دہ ہے۔ ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی سنت کو زندہ کریں، نماز قائم کریں، سنتوں پر عمل کریں اور دین کی تعلیمات کو عام کریں، نہ کہ ایک دن کی محفل کر کے باقی دن غفلت میں گزاریں۔ اب ان دونوں موقف کے درمیان ایک تیسری رائے بھی موجود ہے جو اعتدال کی ہے۔ وہ یہ کہ اگر میلاد کی محفل صرف اور صرف ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، اس میں قرآن کی تلاوت ہو، نعت پڑھی جائے، سیرت بیان کی جائے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے اور سب کچھ احترام و ادب کے ساتھ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر میلاد کے نام پر ناچ گانا، اسراف، جلوسوں میں ہنگامہ آرائی یا دین سے ہٹ کر رسومات ہوں آگاہ، تو وہ یقیناً درست نہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ میلاد منانے یا نہ منانے کا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کو کس طرح منایا جاتا ہے۔ اگر اس میں دین کی تعلیم اور سنتوں کی یاد دہانی ہو تو یہ نیکی ہے، لیکن اگر یہ صرف ایک رسم اور دکھاوا بن جائے تو یہ مقصد کے خلاف ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر کام نیت پر موقوف ہے۔ اگر کوئی شخص میلاد کی محفل میں شریک ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تازہ کرے، ان کی سنت یاد کرے اور نیک عزم کرے تو یہ عمل باعث اجر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف دنیاوی نمود و نمائش کے لیے کرے تو وہ محض ایک خالی رسم رہ جاتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ امت کے بڑے بڑے علماء میلاد کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ بعض نے اس کو بدعت حسنہ کہا، یعنی اچھی بدعت،
और कहा कि ये दीन के खिलाफ नहीं बल्कि दीन की याद दहानी का जरिया है, जबकि बाज ने कहा कि दीन मुकम्मल हो चुका है और नई चीज दीन में शामिल नहीं की जा सकती। लिहाजा असल बात यह है कि मीलाद के मसले में हमें एक दूसरे पर तानो तशनी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे से महफिल करता है तो उसकी नीयत पर शक ना करें, और अगर कोई मीलाद को बिदअत समझकर नहीं करता तो उस पर भी एतराज ना करें। सबसे अहम चीज यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में जिंदा रहे और उनकी सुन्नत पर अमल हो। ये मौजू हमें एक और नुक्ता भी सिखाता है कि उम्मत के इख्तिलाफात को लड़ाई झगड़े का सबब न बनाया जाए। मीलाद मनाना या न मनाना ईमान के बुनियादी अरकान में शामिल नहीं। असल दीन तो तौहीद, रिसालत, नमाज, रोजा, ज़कात और हज है। उन पर अमल करना सबसे बड़ी जरूरत है। अगर हम मीलाद के नाम पर महफिल करें लेकिन नमाज छोड़ दें तो ये मोहब्बत नहीं बल्कि धोखा है। असल मोहब्बत तो इत्तिबाए सुन्नत में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, यानी जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की इसने मुझसे मोहब्बत की। लिहाजा हमारा मकसद ये होना चाहिए कि मीलाद की महफिल हो या ना हो, हर दिन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में गुजारा जाए, उनकी सीरत को पढ़ा जाए, उनकी तालीमात पर अमल किया जाए और उनकी लाई हुई शरीयत को अपनी जिंदगी में नाफिज किया जाए। यही सबसे बड़ा मीलाद है और यही सबसे बड़ी कामयाबी। आखिर में यही कहा जा सकता है कि मीलाद के मसले में अफरात और तफरीत से बचना चाहिए, ना तो उसको दीन का लाजमी रुकन समझना चाहिए, ना ही इसको शिर्क व कुफ्र करार देना चाहिए। ये एक दीनी इज्तिमा की शक्ल हो सकता है जो नेक नियति के साथ बाइसे खैर है, और गलत तरीके से हो तो बेफायदा रस्म है। हमारे लिए सबसे अहम चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में जिंदा रखना है, इनकी तालीमात को अपनी जिंदगी में लाना है, इनकी सुन्नत को इख्तियार करना है। यही असल मीलाद है और यही वो अमल है जिससे उम्मत कामयाब होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस्लामी और इल्मी मौज़ूआत आप तक पहुंचते रहें। कमेंट में हमें बताएं कि आपकी राय में मीलाद को किस तरह मनाना चाहिए और क्या असल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाजा है।